eyes. And from that moment, every descendant of hers. کہتے ہیں روشنی آنکھوں میں نہیں دل میں ہوتی ہے، اور جو لوگ دل کی بینائی رکھتے ہیں وہی حقیقت کی روشنی کو پہچانتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں موٹیانا کے بے حد منفرد گاؤں کی طرف، جہاں روشنی کا مفہوم دنیا سے مختلف ہے۔ یہاں کے باسیوں کی دنیا سیاہ ہے مگر ان کے دل نور ایمان سے روشن ہیں۔ یہاں کے بچے اسکول نہیں جا سکتے مگر قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ یہاں کے لوگ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے مگر زمین کی خوشبو سے پانی تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا گاؤں ہے جہاں صدیوں پرانی ایک پیشن گوئی آج بھی حقیقت کا روپ لیے کھڑی ہے، جہاں ہر پیدا ہونے والا بچہ نابینا ہوتا ہے مگر اللہ پر اس کا یقین کبھی متزلزل نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ہے ہمت کی، حوصلے کی اور ایمان کی، ایک ایسی آزمائش کی جو صبر و رضا کی اعلیٰ مثال بن چکی ہے۔ آئے صحرا کے اس منفرد گاؤں کی دنیا کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ An entire tribe of blind Muslims that live in the depths of the Sahara Desert. یہ گاؤں تقریباً 3 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے اور اس گاؤں کی آبادی تقریباً 700 افراد پر مشتمل ہے، جن میں زیادہ تر افراد جسمانی طور پر نابینا ہیں۔ یہ گاؤں موٹیانا سے تقریباً 150 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ موٹیانا کے اس نابینا گاؤں کی بنیاد نسل در نسل منتقل ہونے والی داستانوں میں پوشیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان کے طور پر اس مشکل راہ پر چن لیا تاکہ ایمان کی قوت اور اللہ کی رضا کی حقیقت کو جانچا جائے۔ Is there this uniqueness in your village? It was the will of God. محققین کے مطابق اس قبیلے کی نابینی کے عوامل میں جینیاتی وراثت اور شاید علاقائی بیماریوں کا بھی ہاتھ رہا ہے۔ صحرائی ماحول اور کٹھن حالات نے ان کی زندگی کو منفرد بنا دیا ہے۔ 10 generations ago, the story begins with a mother who was pregnant with the predestined. یہ سب کچھ صدیوں پہلے کی ایک پیشن گوئی سے جڑا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ماں نے خواب میں ایک نورانی ہستی کو دیکھا جس نے اسے بتایا کہ وہ نیک ترین فرزند کو جنم دے گی مگر بغیر آنکھوں کے، اور اسی دن سے ان کی نسل میں ہر بچہ نابینا پیدا ہوتا ہے۔ While she was sleeping, an entity appeared to her in a dream, to the most virtuous man, but without eyes. یہاں کے لوگ پانی کے لیے میلوں سفر کرتے ہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی مناسب سکول نہیں، نہ ہی کوئی ہاسپٹل۔ سیاستدان بارہا وعدے کر کے جا چکے ہیں مگر ابھی تک مدد کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہاں کچھ نابینا مرد صرف زمین کی خوشبو سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کہاں پر میٹھا پانی دستیاب ہے۔ وہ زمین کے رنگ، خوشبو سے نمکین اور تازہ پانی کے ذخائر کا فرق پہچان لیتے ہیں۔ أود أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وأن أرى الرحمن. هذه هي غاية المسلم. اس نابینا گاؤں کی زندگی میں اسلامی اصولوں کا گہرا رنگ نمایاں ہے، جہاں لوگ نماز، روزے اور ذکر الہی کو اپنی زندگی کا محور سمجھتے ہیں۔ موٹیانا کے کٹھن صحرا میں زندگی گزارنا آسان کام نہیں ہے۔ شدید گرمی، ریت کے طوفان اور پانی کی قلت جیسے مسائل ان کے روزمرہ کے مسائل ہیں۔ نابینا قبیلے کو تعلیمی، طبی اور معاشی شعبوں میں بہت سے چیلنجز کا سامنا تو ہے، اور اس کے علاوہ صحت کی سہولیات، بنیادی ڈھانچے کی کمی کے ساتھ ساتھ روزگار کے شعبے میں مشکلات اور سماجی تعصب کے باعث یہ قبیلہ اکثر مشکلات میں گھرا رہتا ہے۔ تاہم ان کی بے مثال ہمت اور اللہ پر پختہ ایمان انہیں ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ مختلف غیر سرکاری تنظیمیں اور مقامی حکومتیں اب ان کی مدد کے لیے کوشش کر رہی ہیں تاکہ ان کی زندگی میں بہتری لائی جا سکے۔ وَلِأَنَّهُ مُعَظَّمٌ لِأَنَّهُ يُكْتَبُ فِيهِ الْقُرْآنِ. یہاں قرآن پاک سیکھنے کا طریقہ عام دنیا سے مختلف ہے۔ نابینا بچے صرف سن کر یاد کرتے ہیں، دہراتے ہیں اور یوں پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بریل سسٹم کا استعمال کرتے ہیں
اس میں الفاظ उबड़ी हुई नुक्तों की मदद से लिखे जाते हैं। नाबीना अफराद अपनी उंगलियों से इन नुक्तों को महसूस करके लफ्ज़ पढ़ते हैं। ولأنه معظم لأنه يكتب فيه القرآن یہ ہے یہاں کے امام جو خود بھی نابینا ہیں، مگر ان کی روشنی قرآن کی تعلیمات ہیں جو نہ صرف ان کی زندگی کو بلکہ پورے گاؤں کو روشنی عطا کرتا ہے۔ امام کا کہنا ہے اللہ نے ہمیں چلنے اور جینے کے لیے کافی روشنی دی ہے اور ہمیں اسی میں خوشی تلاش کرنی ہے۔ علمه الله معلم الغيوب Allahu Akbar. یہ گاؤں محض ایک آزمائش کی جگہ نہیں بلکہ صبر اور توکل کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہاں کے لوگ زندگی کی تاریکی میں اللہ کے نور سے روشنی تلاش کرتے ہیں اور بغیر آنکھوں کے دیکھتے ہیں، مگر اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ وہ بغیر سہولتوں کے جیتے ہیں مگر شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ دنیا کی بے وفائی سہتے ہیں مگر اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دیتے۔ اور ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ اصل نبینا وہ نہیں جو آنکھوں سے محروم ہے، بلکہ وہ ہے جو دل کی روشنی سے محروم ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو کمنٹ میں ان کے لیے دعائیں لکھیں، شاید آپ کی دعا ان کے لیے روشنی بن جائے۔ اور یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ یہ لوگ بھی ہماری توجہ اور مدد کے مستحق ہیں۔ اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید حقیقت انگیز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک ہمارے چینل کی دوسری ویڈیو دیکھتے رہیں۔